بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ ایمان کیا ہے؟ ہم جو کہتے ہیں کہ ایمان ہونا چاہیے اور ایمان والے ہی جنت میں جائیں گے، ایمان ہے کیا چیز؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احادیث مبارکہ سے ایمان کے بارے میں وضاحت ملتی ہے، جن میں سب سے مشہور حدیث جبرائیل کے نام سے حدیث کی صحیح کتابوں میں موجود ہے، مسلم شریف میں بھی موجود ہے اور دوسری کتابوں میں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل آئے تھے انسانی شکل میں، انسانی روپ میں، اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام کے بارے میں پوچھا تھا، ایمان کے بارے میں پوچھا تھا، احسان کے بارے میں پوچھا تھا، قیامت کے بارے میں پوچھا تھا کہ کب آئے گی، قیامت کی نشانیاں پوچھی تھی۔ اور جب وہ چلے گئے تو نبی پاک علیہ السلام نے کچھ وقت گزرنے کے بعد صحابہ کو بتایا کہ وہ جو آئے تھے وہ جبرائیل تھے اور وہ تمہارا دین سکھانے کے لیے تمہارے سامنے مجھ سے سوالات کرنے آئے تھے۔ اس حدیث میں جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور اکرم خاتم الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایمان کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جواب دیا اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تم ایمان رکھو، یعنی یقین رکھو اللہ پر، اس کے فرشتوں پر، جو کتابیں اللہ نے نازل کی ہیں ان کتابوں پر ایمان رکھو، اور اللہ کے رسولوں پر ایمان رکھو، اور آخرت کے دن پر ایمان رکھو، اور اچھی اور بری تقدیر پہلے سے اللہ کے ہاں سے طے ہے اس پر ایمان رکھو۔ یہ یقین ہو ان تمام چیزوں پر کہ یہ چیزیں برحق ہیں، سچ ہیں، اس کو ایمان کہا جائے گا۔ اور اس کی تفصیلات جتنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بتائی ہیں اور جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اپنی سنت کے ذریعے سے، اپنے اقوال افعال کے ذریعے سے بتائی ہیں، ان پر ہم یقین رکھیں کہ یہی درست اور صحیح اور برحق باتیں ہیں اور یہی درست طریقے، اس کو ایمان کہا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ایمان کی انٹروڈکشن دینے میں چیزیں بتائیں، ان کو اگر ہم ایک ایک کر کے تھوڑا سا دیکھ لیں تو اللہ پر ایمان، اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ جل شانہ تمام کائنات کے پیدا کرنے والا، سب زندہ لوگوں کو زندگی دینے والا، چاہے وہ انسان ہو چاہے کوئی اور مخلوق ہو، اور اللہ تعالیٰ رزق دینے والا، اور اللہ رب العزت ہی اکیلا زندگی اور موت کے فیصلے کرنے والا ہے۔ اسی طریقے پر اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ کو کسی سے پوچھنا نہیں پڑتا کہ میں یہ کام کر لوں یا نہ کروں، اور اللہ تعالیٰ کی مرضی کے بغیر کوئی بھی کچھ کر نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، نسبی رشتہ، خونی رشتہ اللہ کا کسی کے ساتھ نہیں ہے، نہ اللہ کے کوئی والدین ہیں اور نہ اللہ کی کوئی اولاد ہے، لم یلد ولم یولد۔ اور اللہ رب العزت تمام خوبیوں اور عمدہ صفتوں کے ساتھ متصف ہے، اللہ تعالیٰ کی اچھی اچھی صفات ہیں، اور اللہ رب العزت ہر قسم کی کمی، ہر قسم کے نقص، ہر قسم کے عیب، کمزوری اور خرابی، ان چیزوں سے اللہ بالکل پاک ہے، وحدہ لا شریک ہے۔ اس کی سلطنت میں، اس کی خدائی میں اس کا کوئی ساجی، کوئی پارٹنر، کوئی شریک نہیں ہے، لہذا پوجے جانے میں، عبادت کیے جانے میں بھی اس کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ عبادت بھی اسی کی اکیلے کی کرنا لازم اور فرض ہے، اسی کو توحید کہتے ہیں۔ تو توحید پر ایمان لانا، اور پھر دوسرے نمبر پہ حضرت نے فرمایا اللہ کے فرشتوں پر بھی ایمان لاؤ۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق ہیں، اور
وہ گناہوں سے پاک ہے، جیسا کہ قرآن و حدیث میں بتایا گیا، اللہ تعالیٰ کی کبھی بھی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو کام اللہ نے ان کے ذمے لگایا وہ اسی کام کو ٹھیک ٹھیک کرتے ہیں۔ ان کو نور سے پیدا کیا گیا ہے، وہ مرد یا عورت نہیں ہوتے، وہ شادی نہیں کرتے، انسانوں کی طرح کھانا پینا یہ ان کی ضروریات میں شامل نہیں ہوتا، اور اللہ جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں، ان کی تعداد، ان کی اقسام یہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ البتہ قرآن کریم کی بعض آیتوں سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتے پروں والے ہوتے ہیں، ان کے پر ہوتے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ ایمان لائے اللہ پر اور اللہ کے رسولوں پر، تو رسولوں پر ایمان کا مطلب کیا ہے کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو یہاں دنیا میں جو بھیجا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی کچھ مرضی ہے کہ یہ کاموں کو اس طرح کرے اور اس طرح نہ کرے۔ کچھ طریقے سے کرنے پر اللہ ناراض ہوتے ہیں، اور کچھ طریقوں سے کاموں کو کرنے پر اللہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں، خوش ہوتے ہیں۔ تو اللہ کی خوشی اور اللہ کی ناراضگی یہ انسان کو پتہ نہیں چل سکتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں سمجھانے کے لیے اپنے بندوں میں سے، انسانوں میں سے ہی کچھ انسانوں کو منتخب فرمایا اور ان کو اپنا رسول اور نبی بنایا۔ یہ رسول اور یہ انبیاء علیہ السلام، یہ اللہ تعالیٰ کے احکام، اللہ تعالیٰ کے پیغام، اللہ تعالیٰ کی خوشی اور ناراضگی کی باتیں وہ انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ان کو سمجھاتا ہے، وہ پھر انسانوں کو سمجھاتے ہیں۔ تو اس طریقے پر اللہ رب العزت کے پیغامات انسانوں تک پوری دیانت داری سے، پوری امانت داری سے صحیح پیغام انسانوں تک پہنچاتے ہیں، اور صرف پیغام پہنچا دینا نہیں بلکہ اس پیغام پر خود بھی عمل کر کے دکھاتے ہیں، اور انسانوں کو سکھا کے جاتے ہیں کہ اس طرح عمل کرنا ہے۔ یہ اللہ کے نبی اور رسول کہلاتے ہیں۔ نبی اور رسول میں علماء نے فرق بھی بیان کیے ہیں۔ رسول وہ ہوتے ہیں جو نئی شریعت لے کر آئیں، یا ایسی امت کے پاس آئیں جن کی نون ہسٹری میں، جن کی معلوم تاریخ میں پیچھے کوئی نبی نہیں تھے، تو اس امت کے پاس جو آئیں گے وہ رسول ہوں گے، کیونکہ وہ شریعت لے کر آئیں گے، اور جو پچھلی شریعت پر ہی عمل کروانے کے لیے آتے ہیں وہ نبی ہوتے ہیں۔ ان میں سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام تھے، جو دنیا کے پہلے انسان بھی تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، گناہ نہیں کرتے، ان میں گناہ کی خواہش اور گناہ کا جذبہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو گناہوں سے بالکل پاک رکھتا ہے۔ نبی معصوم ہوتے ہیں، نبی کے علاوہ کوئی بھی انسان معصوم نہیں ہوتا۔ اگلا جو نکتہ نبی کریم علیہ السلام نے ایمان کی انٹروڈکشن میں، ایمان کے تعارف میں سمجھایا، وہ تھا اللہ کی کتابوں پر ایمان، کہ جتنی اللہ رب العزت کی کتابیں جو نبیوں اور جو رسولوں پر اللہ نے نازل کی ہیں وہ برحق ہیں، اور فرمایا کہ تم آخرت پر ایمان رکھو۔ کتابوں پر ایمان کے بارے میں یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ ہمیں اجمالی طور پر تمام کتابوں کو برحق ماننا ہے۔ تورات، زبور، انجیل، صحیفے مختلف انبیاء کے، وہ سب برحق تھے، بس ان میں کیا ڈیٹیلز تھی، کیا باتیں ان میں لکھی ہوئی تھی، ان لکھی ہوئی باتوں پر عمل کیسے ہوگا، کیسے ہوتا تھا، یہ ہمارے لیے نہ تو ضروری ہے اور نہ ہی فائدہ مند ہے۔ ہم اس پر بس اتنا ایمان رکھیں گے کہ جو جو کتابیں اللہ نے نازل فرمائی ساری کی ساری برحق تھی، سچ تھی۔ اس سے زیادہ تفصیل میں ہم جانا ہمارے لیے بالکل بے فائدہ ہے، اس لیے کہ عمل ہم نے قرآن کریم پر کرنا ہے، ہم پر فرض ہے کہ ہم قرآن کریم پر عمل کریں۔ تو اس لیے تفصیلی احکام قرآن کے سیکھنے کا حکم ہے، اور باقی کتابوں پر بس اتنا ایمان رکھنا ہے کہ جس نبی پر جو کتاب، جو صحیفہ اللہ نے اتارا وہ برحق اور سچ تھا، وہ صحیفہ اور وہ کتاب درست سچ تھی۔ جن کتابوں کے نام ہمیں بتائے گئے ہیں قرآن پاک میں، وہ تورات، زبور اور انجیل، 3 کتابیں، تو ان کو نام کے ساتھ ہم سچ مانیں گے، اور باقی ہم یہ کہیں گے جتنے نبیوں پر جو بھی اترا وہ سچ تھا۔ اس کی ڈیٹیل ڈھونڈنا، اس کو اسٹڈی کرنا جا کر، یہ بے فائدہ بھی ہے، اور نبی پاک علیہ السلام کی سنت سے معلوم ہوتا ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ناپسند بھی فرمایا ہے۔ پھر حضرت نے فرمایا کہ تو آخرت پر یقین رکھے۔ آخرت کیا ہے؟ آخرت یہ ہے کہ ایک دن آئے گا جب اللہ رب العزت اس دنیا کو تباہ کر دیں گے، توڑ پھوڑ دیں گے، سب آسمان زمین سمندر ستارے سورج چاند ہر چیز کو خراب کر کے تباہ کر کے ان کو توڑ دیا جائے گا، ختم کر دیا جائے گا۔ اور پھر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک سب کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، اور زندہ کیے جانے کے بعد حساب کتاب ہوگا، میزان عدل قائم ہوگی، کوئی ترازو انصاف کی ترازو قائم کی جائے گی، اور اس میں لوگوں کی نیکیاں اور برائیاں ان کا وزن کیا جائے گا، ان کا وزن کیا جائے گا۔ جس کی نیکیاں زیادہ وزنی ہوں گی وہ جنت میں بھیجا جائے گا، جس کی برائیاں زیادہ وزنی ہوں گی وہ دوزخ کا حقدار ہوگا۔ پھر اللہ جسے چاہے اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور جسے چاہے دوزخ میں سزا دے۔ البتہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ بتا رکھا ہے کہ میں شرک کرنے والوں کو اور کفر کرنے والوں کو معاف نہیں کروں گا، باقی تمام بڑے سے بڑے گناہ گار، چھوٹے سے چھوٹے گناہ گار، ان کو امید ہے کہ وہ اللہ کی مہربانی سے معافی بھی پا سکتے ہیں۔ اس دن کسی پر ظلم نہیں ہوگا اور سب کے ہر عمل کا حساب ہوگا، اور تمام اولین اور آخرین انبیاء علیہ السلام، ان کی امتیں سب وہاں حاضر ہوں گے، جسے محشر یا میدان حشر کہتے ہیں۔ اور آخرت کی مزید تفصیلات جو بھی قرآن و حدیث سے معلوم ہوئی ہے وہ آخرت پر ایمان لانے میں داخل ہیں، شامل ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ جن کو جنت میں بھیجیں گے وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور جنہیں دوزخ میں بھیجیں گے اگر وہ ایمان والے ہیں تو وہ اپنے جرائم کی سزا بھگت لینے کے بعد دوزخ سے نکال کر جنت میں بھیج دیے جائیں گے، اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے، وہ وہاں سے کبھی نہیں نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہماری دوزخ سے حفاظت فرمائے۔ حضرت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اگلا نقطہ جو بیان فرمایا تقدیر کے بارے میں۔ آخرت کے ضمن میں ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ اگلا جو نقطہ بیان فرمایا وہ تقدیر کے بارے میں، کہ تقدیر پر یقین رکھا جائے اور ایمان رکھا جائے کہ یہ برحق ہے اور اللہ نے طے کر رکھی ہے۔ تقدیر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات کو بنانے سے پہلے ہی کائنات کی ہر چھوٹی بڑی مخلوق کے بارے میں جان رکھا تھا۔ اللہ کو پہلے سے پتا تھا کہ کون کیا کرے گا اور کس طرح کرے گا، کون کب کس وقت کیا کام کس طرح کرے گا، اللہ رب العزت کو یہ سب معلوم تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس علم کو، ازلی علم کو لکھ دیا، تو لوح محفوظ میں لکھ دیا، اسی کو تقدیر کہتے ہیں۔ اب دنیا میں انسان جو بھی کرتا ہے، انسان کے ساتھ جو بھی ہوتا ہے، وہ سب کا سب اللہ تعالیٰ کو پہلے سے معلوم ہے۔ وہ اللہ کے علم ازلی میں تھا اور وہ اسی علم ازلی کے مطابق ہی دنیا میں ہوتا ہے۔ چونکہ انسان کرتا اس کو اپنے اختیار سے ہے، تو اس وجہ سے انسان سے ان کاموں کا سوال ضرور ہوگا کہ تم نے یہ راستہ کیوں چنا اور وہ راستہ کیوں نہیں چنا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ حساب یسیر کا معاملہ فرمائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ایمان کی سمجھ بھی نصیب فرمائے کہ کیا ہوتا ہے، اور ایمان کے تقاضوں پر عمل بھی نصیب فرمائے۔ اسی یقین پر جس کو ابھی ایمان کے تعارف میں احادیث مبارکہ کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کی گئی، اسی ایمان کے تقاضوں پر جب آپ اپنے جسم سے، اپنے ہاتھوں پیروں سے، اپنے سورسز کے تھرو عمل کرنا شروع ہوتے ہیں، عمل کرتے ہیں، تو اس پریکٹیکل کو پھر اسلام کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام نصیب فرمائے ساری زندگی، اور ایمان ہمارا سلامت رکھے موت تک، اور موت ہمیں اللہ تعالیٰ ایمان کے ساتھ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔